ہم سفر خوبصورت نہیں، قدر کرنے والا ہونا چاہیے۔ گھر پیسے اور طاقت سے نہیں، محبت اور اتفاق سے بنتے ہیں۔ نہ تم عورت کا مقابلہ محبت میں کر سکتے ہو، نہ ہی نفرت میں۔ جس گھر میں عورت کو دکھ ملتے ہوں، وہ گھر جلد تباہ ہو جاتا ہے۔ نکاح سے پہلے ایک دوسرے سے باتیں کرنے والے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ان کی شادی شدہ زندگی سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور ان کا رشتہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافذ کردہ حدود توڑنے کے بعد برکت کی امید مت رکھنا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، کثرت سے ہنسی مزاح سے اجتناب کرو، کیونکہ یہ قلب کو مردہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ عورتوں کے ساتھ کثرت سے بات چیت کرنے اور ان کی مجالس میں بیٹھنے سے گریز کرو۔ لوگوں کے ساتھ محتاط میل جول رکھو، کیونکہ معلوم نہیں کون شخص آپ کے کس رنگ میں آ جائے۔ جب کسی کے سوال کا جواب دینا چاہو تو اس سوال کے ساتھ اپنی طرف سے کوئی بات نہ ملایا کرو، ورنہ سائل کے اصل سوال کا جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ تمہارے جانے کے بعد سرگوشی میں مجھے دو آوازیں الجھن میں ڈال دیتی ہیں، جانا گھڑی کی ٹک ٹک اور کنگن کی چھن چھن۔ اگر تو 10 برس تک بھی بے روزگار رہے اور تیرے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، پھر بھی علم سے منہ نہ موڑنا۔ اگر دوسروں کو کسی کام سے روکنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا اپنے آپ سے کر۔ انسانوں کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے، کیونکہ آپ کی تقدیر، قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مرد کے جسم کو 3 چیزیں طاقت دیتی ہیں۔ نمبر 1 گوشت کھانا، نمبر 2 خوشبو سونگھنا، نمبر 3 غسل کرنا۔ تفریح میں باوقار رہنا بے وقوفی کی علامت ہے۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے، لیکن گمراہی کا معاملہ بہت سخت ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، زندگی میں 3 مرتبہ مجھ پر فکر و فاقہ کا دور آیا، گھر کے زیورات بھی بک گئے، لیکن میں نے قرض لے کر کوئی چیز رہن نہیں رکھی۔ اندھا دھند اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی سی ہے۔ وہ گٹھا اٹھا لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سانپ اژدہا بھی ہو جو اسے ڈس لے۔ جب کسی کی برائی پر آگاہ ہو جاؤ تو اس کی برائی کا ذکر دوسرے کے سامنے نہ کرو، بلکہ اس کے اندر خیر کا پہلو تلاش کرنا اور اس کا ذکر اسی خیر کے ساتھ کرنا۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، جس لڑکے کو دیکھ کر شہوت آئے تم اس کے ساتھ گفتگو نہ کرنا، کیونکہ وہ فتنے کا باعث ہے۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے اور ان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے میں کوئی حرج نہیں۔
جس چیز سے آپ محبت کرتے ہو وہ گم ہو جاتی ہے، مگر کسی اور شکل میں محبت آپ کو ضرور ملتی ہے۔ غریب کے بچے بھی محبت نے گھیر لیے، پھر ان کو لالچی مکار کہہ کر رسوا کیا گیا۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، عورت سے جمع کرنے سے ایک چیز کو طاقت ملتی ہے اور وہ ہے نفس، کیونکہ شہوت نفس پر ہمیشہ سوار رہتی ہے۔ اس شوہر کی قدر کیجئے جو آپ کے لیے مزدور، محافظ، ڈرائیور اور نہ جانے کتنے کردار ادا کرتے کرتے بوڑھا ہو جاتا ہے۔ حضرت امیر خسرو نے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء سے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں ہوتی ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء نے فرمایا، اس لیے کہ ہر کم ظرف اس کا دعویٰ نہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں طلاق بھی مرد دیتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کے لیے غیر شادی شدہ اور کم عمر لڑکیوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے، مگر بے قصور طلاق یافتہ عورت پہ زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ قصور چاہے اس کا کچھ بھی نہ ہو، مگر عجیب و غریب قسم کے القابات سے نواز دیا جاتا ہے۔ دوبارہ شادی بھی ہو جائے تو خود سے 10-20 سال بڑے مرد سے، اور اکثر تو 2-3 بچوں کے باپ سے شادی ہوتی ہے۔ یہ عورت صرف اپنی عزت اور 2 وقت کی روٹی کے لیے صبر کر لیتی ہے، بوڑھے مرد کے ساتھ گزارا کر لیتی ہے، اس کے بچے بھی سنبھال لیتی ہے، مگر انجانے میں کوئی چھوٹی سی بھی خطا ہو جائے تو ہر بار ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے، اتنی شریف ہوتی تو پہلا خاوند طلاق کیوں دیتا؟ پتہ ہے جب کسی نے بچھڑنا ہو وہ ہم سے اجنبی لہجے میں بات کرنا شروع کرتا ہے، پھر اس کو ہماری باتیں بھی عجیب اور ناگوار محسوس ہونے لگتی ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے بات یہاں ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارا اچھا وقت گزرا ہے، لیکن ہمارا راستہ الگ الگ ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم کو ایک دوسرے سے دور ہو جانا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اس سے بڑا مذاق کیا ہوتا ہے جو زندگی ہم سے چپ چاپ کر جاتی ہے۔